بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the شو. صاحبوں، عمران خان کی صحت کے بارے میں، ان کی خیریت کے بارے میں پوری قوم پریشان ہے کہ خدا جانے وہ کس حال میں ہیں. اس کی واضح سی وجہ ہے کہ ان جابروں نے ان کا کنیکشن کاٹ کے رکھ دیا ہے، جو بہت سارے ڈاؤٹس پیدا کر رہا ہے کہ بھئی کیوں کنیکشن کیوں کاٹا گیا ہے. کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، چند ایک باتیں جو 3-4 دوستوں نے دہرائی ہیں تو اس پہ جو ہے یقین کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے جو باتیں انہوں نے بتائی ہے ان کے بڑے قریبی حلقوں نے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے داڑھ میں جو تکلیف ہے وہ کافی پہلے سے بھی تھی، اور اب ان کے کان میں انفیکشن ہے اور کان میں تکلیف ہے جو دماغ کی طرف چلی گئی ہے. وہ سہتے سہتے دماغ کی طرف وہ اس کا تعلق ہے کان کا سر کے ساتھ، تو وہ ہے. اس کی وجہ سے کوئی انفیکشن ہے، انفیکشن کی وجہ سے بخار ہے، تکلیف ہے، تنہائی ہے. دن صبح بھی اندھیرا ہے، سویرا بھی اندھیرا، دوپہر بھی اندھیرا، رات بھی اندھیرا. ایک تنگ چکی میں ان کو رکھا گیا ہے جہاں سے وہ سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ سلوک کیا جا رہا ہے قوم کے اس عظیم لیڈر کے ساتھ. اچھا دیکھیے، اگر آج پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کمپوز ہوتی، فوکس ہوتی، کمپرومائز نہیں کیا ہوتا اس قیادت نے، تو آج آپ صرف ایک خیریت جاننے کے لیے اتنے پریشان ہیں. سال بھر ہو گیا. اگر آپ ریلی آنسٹ ہوتے اپنے کاز کے ساتھ، یہ قیادت کو میں کہہ رہا ہوں، ورکرز کو نہیں، تو اب تک یہ دیواریں توڑ چکے ہوتے آپ. لیکن افسوس، صد افسوس، صد افسوس کہ یہ قیادت جو ہے یہ اب ثابت ہو گیا ہے. مختلف واقعات ہیں نا آپ کے سامنے، اور کیسے ثابت ہوتا ہے ان کو رکھ کے دیکھ لیجئے. میں یہ بات آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس ڈیبیٹ میں جائیں، تو یہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے دوست نکلے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. اچھا صاحب، مراد سعید صاحب جو ہیں ایک بڑے لائل، ان کے عمران خان کے رائٹ ہینڈ کہہ لیجیے آپ ان کو، انہوں نے اب کھل کر کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کی خیریت ہمیں نہیں لینے دی تو 15 تاریخ کو پورے ملک سے کارکنان جو ہیں وہ ڈی چوک میں جمع ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ شرپسند ہیں اور احتجاج نہ کریں. یہ جرنیلوں کی عقل کو آپ دیکھیے. اگر یہ 2 منٹ کے لیے، ان کی بہن گئی تھی وہاں پہ اور ڈاکٹر گئے تھے، کوئی بڑی میٹنگ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف بہن اور ڈاکٹر جا کے تھوڑی آدھے گھنٹے 20 منٹ کے لیے مل لیتے تو یہ احتجاج نہیں کرنا پڑتا. لیکن جرنیلوں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. یہ سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پالیٹکس از اے سیریس بزنس، ڈونٹ لیو آن دیٹ. ان پہ مت چھوڑنا، بہت سیریس کام ہوتا ہے، اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا اب صاحب، 15 تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے اس کو سامنے آنا چاہیے اور بھرپور احتجاج میں حصہ لینا چاہیے. قیادت، اچھا اب یہ ڈیبیٹ کرنا کہ قوم ہی نہیں نکلی، لیڈرشپ کو تانے دیتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھو یار، لیڈرشپ جو ہوتا ہے وہی تو لیڈ کرتا ہے. کہتے ہیں لیڈر کون ہے؟ who knows the way, who goes the way, who shows the way. موٹیویشن کون پیدا کرتا ہے؟ لیڈر کارکنان کے اندر موٹیویشن پیدا کرتا ہے، ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے، تو پھر لوگ نکلتے ہیں نا. جب آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے تو بھائی لوگ نکلیں گے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں بس یہ عوام نہیں نکل رہا، عوام خود نکل جائے، بنگلہ دیش کی طرف جا کے کام کر کے آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ٹرین کی بوگیاں دیکھی، اس کو انجن چلاتا ہے آگے، بغیر لیڈرشپ کے. چکن وداؤٹ ہیڈ، پتہ نہیں کیسی سوچ ہے دوستوں کی. یہ کیسے ایسے تصور کرتے ہیں خود ہی عوام لڑ لے، خود ہی جا کے نکل کے آ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے.
لیڈ کرنا پڑتا ہے. ہماری قیادت جو ہے اس کی ایفرٹ بہت کمزور ہیں, یہ کمپرومائز ہیں. اچھا کمپرومائز کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے کہ دیکھو مائنڈ سیٹ اپ جو ہے نا یہی تو سب کچھ ہے. اگر آپ اس لیول پہ ہوں کہ بس یہاں تک وفاداری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دینا ہے. ایک قصہ وہ پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک بلیک لیڈر نے اپنے ورکرز کو بلایا اور صبح کہا آج ناشتہ ہمارے ساتھ کرنا. ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا ان کے ساتھ, اور جب ناشتہ آیا پلیٹ میں تو پلیٹ کے اندر انڈا تھا, ٹوسٹ تھا, اور بیکن کے وہ جو گندے جانور کی کچھ میٹ کی سٹرپس وہ تھیں. تو اس نے کہا دیکھو look at the plate. Chicken was involved. Chicken was involved. Pig was committed. چکن نے تو انڈا دیا چلی گئی اور اس نے اپنی جان دے دی. یہ فرق ہے انوالو ہونا اور کمیٹڈ ہونا. ہماری لیڈرشپ معاف کیجیے گا کمیٹڈ نہیں ہے, جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بس انوالو رہنا چاہتے ہیں. اور اس میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ جو کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. سوری ٹو سے, لیکن اب کہہ دینا چاہیے. میں کنٹروورشل چیزوں کو ذرا کارپیٹ ڈالتا ہوں ان پر کہ یار ابھی وقت نہیں ہے, یہ وقت نہیں ہے, اس پہ نئی بات کریں. لیکن تھوڑا تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, سب چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. اب آپ دیکھیے ان کو کیا نام ہے, سلمان اکرم راجہ جو اٹرنی, بہت اچھے وہ بیرسٹر ہیں, بڑے لائق ہیں. اچھا ان سے کسی جرنلسٹ نے کہا تو آپ کیوں نہیں لیڈ کرتے؟ تو ان کا جواب دیکھیے کیا ہے. فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں سب گرفتار ہو جائیں؟ اب ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے صاحب جو الیکشن لڑا تھا وہ اس لیے لڑا تھا کہ آپ لیڈ رہنمائی کریں گے, قوم کی قیادت کریں گے, اسی لیے تو آپ نے الیکشن لڑا تھا. اور آج وقت آ گیا ہے, آپ کی ضرورت ہے, آپ کی اتنی خوبصورت شخصیت ہے کہ لوگ آپ کی قیادت میں آپ کو فالو کریں گے اور وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اس موقع پہ وہ جو ہے اپنی جان چھڑا رہے ہیں, وہ صرف انوالو رہنا چاہتے ہیں, کمٹمنٹ نہیں نبھانا چاہتے ہیں. کمٹمنٹ تو یہ تھا کیا, اچھا اس نے عبید اللہ علی کس نے کہا تھا کہ جہاں بھی جائے گا جائیں گے ساتھ تیرے, بنیں گے راتوں کو چاندنی تو دن میں سائے بکھیر. بہت وعدے اس وقت, اور آج جب عمل کا وقت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سارے گرفتار ہو جائیں. نہیں, اتنی بڑی لائن تھی, اب ہر ایک کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم دور دور سے رہیں. دیکھو آج اگر کوئی بھی آگے آ جائے, یہ اپارچونٹی ہے اس وقت ان لوگوں کے لیے جو اپنی لیڈرشپ بنوانا چاہتے ہیں. ڈی چوک میں اسلام آباد میں جو بھی پہنچے گا وہ اپنی سیاست کا 30-40 سال کا سفر مکمل کر لے گا چند دنوں میں, اگر وہ لیڈ کرے گا تو. جو بھی لیڈ کرے گا, یہ وقت ہے, یہ اپارچونٹی ہے. دیکھیے مسائل میں سے جو اپارچونٹی نکلتی ہے نا وہ بہت فیبولس, بڑی پروفاؤنڈ ہوتی ہے, اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اور اپنی صلاحیتوں سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا, اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھانا سیکھو, حادثات کے اندر جینا سیکھو, وہاں سے اپارچونٹیز تلاش کر کے اس کو لیڈر بناؤ. یہ وہی موقع ہے ساری لیڈرشپ کے لیے. میری آج کی ویڈیو آپ ان لیڈر حضرات کو ضرور شیئر کیجیے گا. کچھ دوست ہیں ایسے مجھے علم ہے جو بھیجتے ہیں, یہ والی ویڈیو ضرور بھیجیے گا کہ یہ تمہارے لیے ایک اپارچونٹی ہے. آج پوری قوم صرف اس کی خیریت جاننے کے لیے اتنا ایفرٹ کر رہی ہے. اگر یہ کمپوز ہوتے, کمپرومائز نہیں ہوتے یہ لیڈرشپ, تو کب کا باہر ہوتا. یار مجھے بڑی شرم آتی, بہت شرم آتی. کیسے لوگ ہیں, سال بھر ہو گیا, اب کچھ غلطی عمران خان کی بھی ہے کہ انہوں نے شروع سے یہ کہنا شروع کر دیا میں یہاں کمفرٹیبل ہوں, تو یہ بھی کہیں گے پائی جان بھی کمفرٹیبل ہیں تو ایسے بھی کمفرٹیبل ہیں, کوئی گل ہی نہیں, چلو بس سوتے رہو. انہوں نے کبھی اپنے دکھ کہے نہیں, وہ دکھ نہ بیان کرنے والا انسان ہے. لیکن اگر وہ بیان نہیں کرتے تو آپ دیکھ تو سکتے ہیں, سمجھ تو سکتے ہیں
یہ قوم آگے نہیں نکلی. ایسی بے وفا قوم. میں کچھ کہوں گا، میں دکھ میں ہوں، میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے معاف کیجئے گا. آج بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، ہو جانے دیجئے، اب حالات ایسے ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ کمپرومائز لیڈرشپ جو ہے، یہ کیسے کمپرومائز کرتے ہیں. ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا چند دن پہلے، دوبارہ آپ کی میموری کو ذرا تھوڑا جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے سناتا ہوں مختصر کر کے، کہ کولڈ وار میں ایک روسی جنرل جو تھے وہ سی آئی اے کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن ان کو پکڑا نہیں جا سکا. ان پہ پوری ٹیم لگائی لیکن پکڑ نہیں سکی. وہ ریٹائر ہو گئے. کافی عرصے کے بعد یہ کچھ لوگ ان کے پاس پہنچے فوج کے. انہوں نے کہا سر ایک بات بتائیے، ہمیں یہ تو پتا تھا کہ آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک پروف بھی نہیں دیا کبھی آپ نے، ہم آپ کو پکڑ نہیں سکے، بتائیے یہ کام کیسے کیا آپ نے. تو جنرل نے بتایا کہ میں نے یہ کام ایسے کیا. بھئی پروف چاہیے نا، کوئی ریٹن ہو، کوئی فوٹوگراف ہو، کوئی کنورسیشن ہو، کوئی بات چیت ہو، کچھ تو ہو. کوئی پروف نہیں ملا. تو جنرل نے بتایا کہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں لوگوں کو ان کی مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھیجوں، ڈیوٹی لگاؤں. میں یہ کرتا تھا کہ جو جس ڈپارٹمنٹ کا زیادہ اہل نہیں ہوتا تھا میں اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں لگا دیتا تھا، اور جو ان کو نقصان پہنچانے والا ہو اس کو وہاں سے ہٹا دیتا تھا. کوئی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں. اس کو کہتے ہیں کمپرومائز کرنا، وہ بھی خوش آپ بھی خوش. ون ون، ون ون چیٹ یہ کہہ لیجیے آپ اس کو. یہی آج یہ قیادت کر رہی ہے. آج یہ موقع نہیں ہے. آنے والے کل میں انشاءاللہ نام لے کے بتاؤں گا، ان کا بھی ذکر کروں گا جنہوں نے اپنے جسم پہ داغ سہے ہیں اور اف نہیں کی، اور آج بھی وہ سرو کر رہے ہیں. اور وہ بھی ہیں جو آئے ہیں اور ان کو بھی خوش کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی ہیں. پہچاننا تو چاہیے ایسے لوگوں کو. آج وقت صحیح نہیں ہے کہ ان کو وہ کیا جائے، لیکن ان پہ سب کو نظر رکھنی چاہیے، اور وقت آنے سے پہلے ان کا حساب کتاب چکتا کرنا چاہیے، لیکن آج نہیں. 15 تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو سامنے آنا چاہیے اور آ کر اپنا حق مانگنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اچھا، چند ایک اہم میں بات آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ پی کے یہ جرگے سے متعلق. دیکھیے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ میں نے کہا نا یہ جرنیل جو ہیں، یار آپ دیکھیے ہر شخص کی ایک علم، ایک ٹریننگ، ایک اس کا ماحول ہوتا ہے جہاں وہ پلتا بڑھتا ہے، اس کا دماغ کی نشو و نما ہوتی ہے. پالیٹکس از ناٹ دیئر گیم، یہ ان کا گیم نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کیسے ٹوٹا تھا؟ ایوب خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ٹوٹا تھا. بھٹو صاحب تو بعد میں آئے تھے، ان کا بھی قصور ہے، لیکن وہ ایک دوسری طرف کا ہے. اصل ذمہ دار یہ جرنیل تھے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے جرگے پہ گولی چلوائی گئی. گولی چلوانے کے بعد کہا گیا کہ یہ کالعدم تنظیم ہے، یہ وہ ہے ملک دشمن ہے. پھر کہا گیا یونیورسٹیز میں جا کے بتاؤ کہ یہ غدار لوگ ہیں. پھر کہا دفعہ 144 لگا دو. پھر ان کے بندے مار دیا آپ نے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، منظور پشتین یہ کہتا ہے یار کچھ تو آنکھیں کھولو، کان سے سنو. وہ کہتا ہے ہم اپنے رائٹس آئین پاکستان میں رہتے ہوئے مانگنا چاہتے ہیں. اور یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جیسے کوئی حق کی بات کرے آ کے یہ غدار ہے. اچھا، صرف محب وطن تم ہو جنہوں نے خزانے بھر لیے اس قوم کو لوٹ لوٹ کر. جو حق مانگے وہ غدار ہے. سندھی غدار ہے، پٹھان غدار ہے. ایک زمانے میں بھی غدار تھا. مجھے تو ہنسی آتی تھی یار یہ کیا بکواس کرتے ہیں، سارے اردو سپیکنگ غدار ہیں. ارے بھائی یار یہ ہماری چیز ہے، یہ ہماری باپ کی نشانی ہے، ہم کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ اور جو کچھ کہے ذرا سا بھی وہ غدار ہے. اچھا، یہ دیکھیے پاکستان کو مضبوط نہیں کرتے. ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ فوج پاکستان کو پروٹیکٹ کرے گی، یہ چوروں سے نفرت کرتی ہے، یہ چور پکڑے گی، ہم اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں.
اب آ کے یہ راز کھلا کہ یہ تو چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ تو چوروں کو حکومت دلوا رہے ہیں، شریف آدمی کو یہ بند کر رہے ہیں، ان کو کوئی نفرت نہیں ہے کرپشن سے، یہ اس کا حصہ ہیں۔ اور ان کی اسٹریٹجیز جو ہیں، دیکھیے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں وہ، میں آپ سے کئی دفعہ یہ بات، آج سے پہلے ہم بھی کارپیٹ بچھاتے تھے اس پہ، لیکن اب نہیں بچھائیں گے۔ کے پی میں اگر یہی انہوں نے رویہ رکھا، کل بھی میں نے کہا تھا وہ دوست ہیں، پٹھان ہماری قوت ہیں، ان کو قوت بناؤ، وہ دوست ہیں، ان سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کالعدم قرار دے دو، دفعہ 144 لگا دو، اتنے بندے مار دو، ان کی جرگہ نہیں ہونے دو، کیا نانسنس یار، کیا بات کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے۔ دیکھیے جب بھی مسائل ہر قوم کے پاس ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہر مسئلے کا اتنا خطرناک سلوشن ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مسئلے سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ڈائگنوزی غلط کرتے ہیں، ڈائگنوزی غلط ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کی ریمیڈی وہ بھی غلط کرتے ہیں، جو دوا پرسکرپشن دیتے ہیں وہ بھی غلط دیتے ہیں، اس کو دوا ڈائگنوز غلط، دوا غلط، اس کے بعد قوت کا استعمال، تو آپ کہاں وائنڈ اپ ہوں گے، کہاں جا کے ٹھہریں گے آپ؟ تباہی و بربادی لائیں گے، یہ لا رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے یہ حماقتیں جاری رکھی، کتنی شرم کی بات ہے کہ ان کے کے پی ہاؤس کو آپ نے جا کے توڑ دیا، دروازے توڑ دیے، ان کو پیغام پہنچا ہم جب جی چاہے تمہاری گردن موڑ دیں گے۔ یہ بدماشی آپ ان سے کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی بدماشی کو نہیں چلنے دیں گے۔ وہ دنیا کی سپر قوموں کو اٹھا کے پھینک چکے ہیں۔ یار اگر ان کا کوئی تعلق بنتا ہے کسی کا افغانستان سے، ان کی روٹس ہیں وہاں پر، تو غداری ہو گئی۔ تمہارا دماغ ہے یا ناریل ہے، کیا ہے یہ؟ پاکستان کو کیوں تباہ کر رہے ہو تم؟ پاکستان کو بنانے میں جرنیلوں کا کردار نہیں تھا، پاکستان کو توڑنے میں جرنیلوں کا کردار تھا۔ یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، میں دہراتا رہوں گا۔ یار ایک سسٹم چلنے دو، اس کو جیل سے نکالو، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ چاروں صوبے، پانچوں قومیتیں اس سے پیار کرتی ہیں، اس کو اپنا سمجھتی ہیں، اس نے ثابت کیا ہے، پوری دنیا اس کو پیار کرتی ہے۔ تم اس کے مقابلے میں کہیں کھڑے ہو جاؤ تو لوگ تمہاری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، تمہاری کیا کریڈٹ ہے؟ پاکستان کو برباد کر رہے ہو، اب بس کر دو۔ جیبیں بھر لیں، بینک بھر لیے، کیا کیا خزانے بھرے ہیں تم نے، اب بس کر دو۔ اور یہ بس اسی صورت میں ہوگا جب ہم اور آپ سب مل کر نکلیں گے۔ اور جو ایک بات میں کہتا ہوں، بڑی تعداد میں جب نکلو گے تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال پائے گا، اور اگر چھوٹی تعداد میں نکلو گے تو مارا جاتا ہے۔ اور میں نے کل بھی ایک بات آپ سے کہی تھی کہ بھائی یہ ادھر ادھر جو جلسے کرتے ہو یہ کس لیے؟ اصل ایفیکٹ جو پیدا کرے گی نا جگہ، وہ اسلام آباد کا ڈی چوک ہے یا اڈیالہ ہے۔ اڈیالہ کو کب تک بھولے رہو گے؟ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ باقی کہیں چلے جاؤ، سیالکوٹ چلے جاؤ، فیصل آباد چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آپ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔